پہلے یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ پاکستانی حکام اس کی تردید کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس میں بتایا کہ پاکستان کی انفارمیشن منسٹر تردید کر رہی ہے کہ افغانستان سائٹ سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن اب تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہے جس میں پاکستان کی انفارمیشن منسٹر نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ جی ہاں بالکل افغانستان سائٹ سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کس قسم کے ڈرون استعمال کیے گئے ہیں، افغانستان تک یہ ڈرون پہنچے کیسے، ان تمام تر چیزوں کو ہم نے آج کے اس ولاگ میں ایڈریس کرنا ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 19 جون 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیک ٹو بیک ایک ہی موضوع کے اوپر ہمارا یہ آج کا دوسرا ولاگ ہے، کیونکہ ضروری ہے، اہم ہے پاکستان کے تناظر میں کہ پاکستان ممکنہ طور پر آنے والے دنوں کے اندر اسے کن بڑے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے جس سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ ایک صحافی کا کام دونوں سائڈ کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے اندر ڈرون حملہ کیا، لیکن پہلی ویڈیو تک جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے اس وقت پاکستان کی جو انفارمیشن منسٹر ہے انہوں نے اس کی تردید کی۔ ہم نے وہی بیان من ون آپ کے سامنے بھی رکھا، اور نہ صرف یہ ہم نے بلکہ DW اردو جرمنی جیسے ادارے کی طرف سے بھی اسی بیان کو دہرایا گیا۔ اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہمارے سامنے پاکستان کی انفارمیشن منسٹر کا یہ بیان سامنے ہے کہ جس کے اندر تصدیق کی جا رہی ہے کہ افغانستان سائٹ سے پاکستان پر ایک ڈرون اٹیک کیا گیا ہے۔ جو ڈرونز کے ویژولز ہمارے سامنے آئے ہیں، جس قسم کے وہ ڈرونز ہیں، اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ افغان رہنماؤں کے پاس، افغان طالبان کے پاس یہ ڈرون آ کیسے گئے ہیں، اور اس حوالے سے خود افغان ٹائمز کا رپورٹ کر رہا ہے۔ یہ وہ مین چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہونی ہے۔ تو سب سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا بیان کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات اور نشریات نے تصدیق کی ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی ڈرون جیمر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے افغان سرزمین سے داخل گئے ابتدائی سطح کے ڈرونز کو کامیابی سے جیم کر دیا گیا۔ یہ ڈرونز شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی ڈرون جیمر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے ان ڈرونز کو ناکام بنایا ہے، کیونکہ اسی ٹیکنالوجی کا آگے بھی ذکر آنا ہے یہ کس حد تک اہمیت ہے۔ وزارت نے واضح کیا کہ ان ڈرون سے کسی بڑے نقصان یا جانی نقصان کی کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے، اور پاکستان کے فضائی دفاعی نظام نے مکمل طور پر انہیں نیوٹرلائز کر دیا۔ یہ واقعہ حالیہ افغان دعووں کے تناظر میں سامنے آیا، جہاں افغانستان کی وزارت دفاع نے پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدنام زمانہ تنظیم داعش خراسان کے ٹھکانوں پر حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ ڈرونز بھارت کی طرف سے افغانستان کو سپلائی کیے گئے تھے۔ پاکستان کے فوجی ترجمان اور سیاستدانوں نے پہلے بھی ایسے بیانات دے رکھے ہیں کہ بھارت طالبان کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یا پھر ہو رہی ہے۔ اب جو ویژولز ہم نے بھی دیکھے ہیں، یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے ایسے دوستوں کے پاس وہ مناظر پہنچ چکے ہوں گے جنہیں پاکستان کے دفاعی نظام نے مقامی سطح کے پر تیار کردہ دفاعی نظام نے ان ڈرونز کو ناکارہ بنایا۔ تو وہ جو ڈرونز ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ چائنیز ڈرون ہے، نہیں، یہ چائنیز ڈرون نہیں ہے، بلکہ بعض رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ طور پر انڈین ڈرونز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ انڈین ڈرونز جو ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر ہیں تو یہ افغان حکام کے پاس کیسے پہنچے ہیں؟ افغان ٹائمز اس حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے، یا افغانستان کے اندر سے بعض افراد کی طرف سے اس کے اوپر کیا موقف ہے وہ اپنایا گیا؟ اب اس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کی کچھ ایکٹیویٹی جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے یہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رپورٹس اور سابق افغان سیاستدانوں کے بیان کے مطابق جب بھی پاکستان کالعدم TTP اور دیگر گروہوں کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے تو بھارت فوراً طبی امداد بھیجتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسے افراد کی طرف سے یا بعض رپورٹس کے مطابق۔ حالیہ واقعات میں 2 دن پہلے بھارت کی طرف سے بھیجی گئی طبی امداد کی کھیپوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان میں ڈرونز اور متعلقہ ٹیکنالوجی بھی شامل تھی جو فوری طور پر افغان سرزمین سے پاکستان کی طرف داخل گئے۔ ایک سابق افغان سیاستدان نے افغان ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ طبی امداد صرف انسانی ہمدردی نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ہتھیاروں اور ڈرون پارٹس کی سپلائی کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی پہلے یہ بیان دیے ہیں کہ بھارت طالبان کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب ایسے دعوے، ایسے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔
پاکستان سائڈ سے بھی خود افغانستان کے اندر سے بھی بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جب پاکستان اس قسم کی کارروائیاں کرتا ہے، کالعدم ٹی ٹی پی کی محفوظ پناہگاہوں، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا ہے، تو چونکہ افغانستان جو ہے یہ موقف اپناتا ہے کہ ہمارے سویلین لوگوں کو مارا گیا، تو انہی سویلین لوگوں کے بیانیے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھارت کی طرف سے پھر امداد بھیجی جاتی ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے فضائی حملہ کیا گیا اس میں چونکہ 69 لوگ مارے گئے ہیں، تو ہم ایک امدادی طبی امداد جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھیج رہے ہیں۔ تو افغان ٹائمز کے مطابق اور بعض سیاستدانوں کے دعوے یا الزام کے مطابق کہ ان طبی امداد کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ڈرونز یا ان کے پارٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، جنہیں یہ تربیت دی جا رہی ہے افغان طالبان کو کہ وہ ان کو جوڑ کر وہ ڈرونز بنا سکیں اور انہیں پاکستان کے اندر استعمال کر سکیں۔ اور یہ ایک منظم حکمت عملی نظر آتی ہے کہ پاکستان کو کیسے بیک وقت اپنے دو محاذوں کے اوپر انگیج کرنا ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، جنگ کرنے کے طریقہ کار بدل چکے ہیں، جہاں پر دنیا ایک مہنگے ہتھیاروں کی بجائے سستے ہتھیار لے رہی ہے، تو وہیں پر جنگوں کے اندر ڈرونز کی ٹیکنالوجی نے ایک بالکل انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جو رشیا کا دفاعی نظام ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ رشیا کا دفاعی نظام ہمیشہ قابل اعتماد رہا ہے اور بڑی اس کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں، لیکن حالیہ دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ یوکرین کے جو ڈرونز ہیں وہ کس حد تک رشیا کے جدید قسم کے دفاعی نظام کے لیے مشکلات کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو اسی قسم کی ایک حکمت عملی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کو گو کہ ابھی دنیا اس طرح سے تسلیم نہیں کرتی ہے، ان کی معیشت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اس میں کیا بات ہے کہ اگر ان کو ڈرونز دے دیے جائیں، سستے قسم کے ڈرونز دے دیے جائیں، انہیں ایسی تربیت دے دی جائے کہ وہ کل کو سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ڈرونز بھی بنا سکیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ان تمام تر خطرات سے غافل ہے، پاکستان بالکل آگاہ ہے۔ یہ آج نہیں تو کل اس قسم کی جو جنگ ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر آنے والے دنوں کے اندر ایسے واقعات بڑھیں گے۔ پاکستان اس کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ جس کا ذکر میں نے ابتدا میں آپ کے ساتھ کیا کہ پاکستان نے جو مقامی طور کے اوپر جو اپنا دفاعی نظام بنایا ہے، اس سے پاکستان نے یہ والے جو ڈرونز ہیں یہ مار گرائے ہیں۔ اس دفاعی نظام کی خاصیت کیا ہے اور یہ پاکستان نے کن کن ممالک کو پیشکش کی تھی کہ آپ بھی ہم سے یہ جدید قسم کا دفاعی نظام جو پاکستان نے خود بنایا ہے یہ خرید سکتے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی طرف سے یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی یا یہ جو دفاعی نظام بنایا گیا ہے یہ کس خصوصیات کا حامل ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی طرف سے پاکستان اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے میک ان پاکستان اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی جیسے صفرا 2 اور اس کے علاوہ اسپائڈر کاؤنٹر UAS جیمر کو مزید مضبوط کر رہا ہے اور سرحدی نگرانی بھی بڑھا رہا ہے۔ استعمال ہونے والے اینٹی ڈرون سسٹم کی تفصیلات کیا ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انڈیجیس اینٹی ڈرون جیمرز یہ پاکستان کی مقامی ٹیکنالوجی ہے جو الیکٹرونک وارفیئر سسٹم کا حصہ ہے۔ یہ سافٹ کل طریقے سے کام کرتی ہے، یعنی ریڈیو فریکوینسی سگنلز اور GPS اور کنٹرول لنکس کو بلاک کر کے ڈرون کا رابطہ کاٹ دیتی ہے۔ نتیجتاً ڈرون جو ہے یہ گر جاتا ہے اور کنٹرول اپنا کھو دیتا ہے اور ظاہر گرتا ہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو صفرا کی بات کی جاتی ہے، یہ صفرا 2 کی بات کی جاتی ہے، یہ اینٹی ڈرون گن ہے۔ یہ نیشنل الیکٹرونک کمپلیکس اور دیگر مقامی اداروں کی تیار کردہ ہے، پورٹیبل جیمنگ گن ہے۔ یہ خاص طور پر کم اونچائی والے چھوٹے ڈرونز، کوڈ کاپٹرز اور اس کے علاوہ دیگر اسی قسم کے جو ڈرونز ہیں ان کے خلاف یہ مؤثر مانا جاتا ہے جو افغان طرف سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم سرحدی علاقوں KP اور بلوچستان میں تعینات کر دیے گئے ہیں اور گزشتہ رات شہری علاقوں کو نشانہ بنانے والے ڈرونز کو کامیابی سے انہی دفاعی نظام سے نیوٹرلائز کیا گیا، اور بعض رپورٹس کے مطابق پاکستان نے اپنے انہی سسٹم کو آذربائیجان کو اور سعودی عرب کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ بھی یہ لے سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس کا ایک کامیاب تجربہ بھی کر چکا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے ایسے جو تجربات ہے جو افغان سائٹ سے آتے ہیں یا پھر کسی دوسری جگہ سے آتے ہیں تو پاکستان انہی مقامی سطح کے اوپر تیار کردہ جو دفاعی نظام ہے، اینٹی ڈرون سسٹم ہے، انہی کی مدد سے یہ کرتا ہے۔ اور پاکستان تیزی کے ساتھ ایسی جو ٹیکنالوجی ہے یہ خود چائنا سے بھی لے رہا ہے جو ڈرون کے خلاف کارگر ثابت ہو سکتی ہے، ترکی سے بھی اس حوالے سے تعاون کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بطور پاکستانی، ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے متعلق منصوبہ اسی قسم کا بنایا جا رہا ہے کہ ہم سستے قسم کے مؤثر قسم کے جو ڈرونز ہیں یہ بنائیں، اور پاکستان کے جو جدید قسم کے فائٹر جیٹ ہیں، یہ پاکستان کی مضبوط پاک فضائیہ ہے، بجائے کہ ہم اس سے لڑنے کے لیے کوئی تیارے لیں، ہمیں اسی قسم کے سستے اور مؤثر قسم کے ڈرونز لینے چاہیے۔ پاکستان کا یہ کنسرن بہرحال موجود ہے کہ کسی بھی طرح افغانستان کے پاس، یا ایک ایسا افغانستان جو کہ عدم استحکام کا شکار ہے، جہاں پر مسلح جتھے ہیں، جہاں پر غیر ملکی اسلحہ ہے، اور حالیہ جو بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی دیا گیا کہ افغان طالبان ہماری خوشامد کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہم سے کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر ہیں کہ
किसी तरह हम उनसे अपना असलहा ले भी सकते हैं। तो ये इस बात का इंडोर्स उन्होंने किया है, तायद किया है, जो पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के पास गैर मुल्की असलहा है जो कि मुसल्लह जत्थों के हाथ भी लग चुका है। तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि कभी भी अफगान तालिबान इस किस्म की टेक्नोलॉजी मजीद इसके अंदर जिद्दत ना लेकर आ सकें और स्टिल्थ किस्म के जो ड्रोन्स हैं वो ये हासिल ना कर सके। लेकिन जाहिर है जब आपकी दुश्मनियां होती हैं तो ये एक बात तय है कि आपके दुश्मन मुल्क को ही दूसरा जो दुश्मन है वो आपको ट्रेन करता है, उसको तरबियत देता है। और खदशा इस बात का पाकिस्तान के हलकों में है कि भारत जो है मुमकिन तौर पर अफगान तालिबान को या अफगानिस्तान को जदीद किस्म के ड्रोन्स या उनसे मुतालिक जो तरबियत है वो दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आप मजीद भी सरहदी जो कशीदगी है वो होती भी देखेंगे। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स है एक ही मौजू के ऊपर जो हमने दूसरी वीडियो बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि पहले पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसकी तस्दीक नहीं की थी, अब तस्दीक कर दी गई है कि वाकई हमला हुआ है। अब जब तस्दीक हुई है तो इस बात का भी इम्कान रखिए कि मुमकिन है आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान भी इसका जवाब मौसर किस्म का जो जवाब है वो दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। और इस हवाले से कि ये ड्रोन्स कैसे थे, किस तरह से अफगान तालिबान के पास है, उससे मुतालिक भी हमने आपके सामने जो दावे और इल्ज़ामात हैं वो हमने चीज़ें आपके सामने रखी हैं। और पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है कि उसने किन दिफाई निज़ामों के जरिए इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है, उससे मुतालिक भी आपको अपडेट दी है। अब इन तमाम तरह चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।